بورڈ آف پیس میں پرائم منسٹر شریک ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو بھی اس دفعہ اس میٹنگ میں آئیں گے. اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب وعلیکم السلام. سر, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے. پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے خاص کر کے بلوچستان کی اور پھر خیبر پختونخوا کی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آپ نے کہا ہم حالت جنگ میں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر اس حالت جنگ کو ہم نے ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے؟ کوئی اسٹریٹجی بن رہی ہے؟ نیشنل ایکشن پلان وزٹ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اسٹریٹجی ہے آبویسلی جو بھی اسٹریٹجی ہم اختیار کریں گے, ملٹری اسٹریٹجی جو ہیں وہ اوپنلی ڈسکس تو نہیں کی جاتی, لیکن اس سلسلے میں جو سویلین لیول کے اوپر اگر کوئی اقدامات جو ہیں اٹھائے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ عوام کو جو ہے اعتماد میں بھی لیا جائے گا. جہاں جہاں صوبائی حکومتیں ہیں ان صوبائی حکومتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. لیکن ابھی اس سمت میں گفت و شنید ہو رہی ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ کوئی کانکریٹ یا کوئی خاکہ جو ہے اس چیز کا سامنے آ گیا ہے تو وہ ابھی تک نہیں. خیر صاحب, کل ایک بہت اہم اجلاس ہوا تھا اور یہ صوبائی دارالحکومت میں پشاور میں, اور اس میں ظاہر ہے کہ عسکری اور صوبائی قیادت شریک ہوئی تھی, تو اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں. مثلا یہ کہ مالاکنڈ ڈویژن جو ہے اس کو بھی اب کہہ دیا گیا ہے کہ وہ سول اس میں دیا جائے گا, پولیس کو وہاں پہ لگایا گیا. ایک دیرینہ مطالبہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ آپ فوج کو پیچھے ہٹا دیں اور سویلین اداروں کو آگے لے کے آئیں. کیا یہ ہم سمجھ لیں کہ اب کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے جس کے بعد یہ فیصلے کیے گئے؟ دیکھیں, یہ تو ہمیشہ پریفرنس تو یہی ہونی چاہیے کہ سویلین جو ادارے ہیں, پولیس ہے یا کوئی اور ادارہ جو ہے سویلین, جی, اگر وہ جو بھی صوبہ ہے, چاہے وہ پختونخوا ہے یا پنجاب ہے یا سندھ ہے یا بلوچستان ہے, وہ صوبہ ذمہ داری لیتا ہے, امن امان کی ذمہ داری لیتا ہے اور پوری خلوص کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو پرسو کرتے ہیں, تو بسم اللہ بالکل کرنا چاہیے. اور فوج کو اسی وقت انوالو کرنا چاہیے جب صوبائی حکومتوں میں جو بھی حکومت ہو, سویلین حکومتیں جو ہیں ان سے جو ہے وہ حالات جو ہے کنٹرول میں نہ آ رہے ہوں. اور اس کے لیے آئین جو ہے وہ بالکل اس میں لکھا ہوا ہے. آئین جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی اس کا موڈس آپرنڈی ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے, اس کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کو وہ ڈیفائن کرتا ہے. تو اگر خیبر پختونخوا کی حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ان حالات کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں ایفیکٹولی, پولیس جو ہے ڈپلوائے کر کے, تو اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشائن بات ہے کہ مالاکنڈ کے علاقے میں جو ہے وہ جو بھی خلفشار ہے اس کو ایک حکومت جو ہے سویلین حکومت جو ہے کنٹرول کرے. بھائی صاحب, آپ کے ظاہر ہے اتنے آپ سینئر سیاستدان ہیں, حال ہی میں یہ ڈیولپمنٹس جو بعد میں ہوئی ہیں ایک دم سے ہمیں ایک برف پگھلتی ہوئی نظر آئی, اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ سہیل آفریدی صاحب کی میٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب کی ان کی جو ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے خبریں آتی ہیں. مگر یہ جو میٹنگ ہوئی تھی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہوئی ہیں؟ یہ میٹنگ کیسے ہوئی اور اس کے اندر کیا کیا فیصلے ہوئے؟ میرا خیال ہے ایک ڈیسنٹ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ضرور ایوالو ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ خوشائن بات ہے کہ ایک صوبائی حکومت ہے, چاہے اس کے ساتھ 100 اختلافات اور ہوں, لیکن صوبے کی جو ویلفیئر ہے, صوبے کے امن امان جو ہے, اس کے لیے جو ہے وفاق میں اور صوبے میں اگر ہم آہنگی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھا شگون ہے, ایک مبارک بات ہے کہ وہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے 1-1.5 ماہ میں جس طرح آپ فرما رہی ہیں جو رابطے ہوئے ہیں اس کے تسلسل میں کوئی ورکنگ ریلیشن شپ اگر اسٹیبلش ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے خود ریئلائز کیا ہے کہ اب ان کی جو مزاحمت ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے, لہٰذا اب بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو طے کیا جائے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی وجہ سے یہ برف پگھلی ہے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر نے بھی انیشیٹو لیا ہے, تمام اطراف سے انیشیٹو لیے گئے ہیں, اور یہ کئی مہینوں سے
جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے جب میٹنگیں ہوتی ہیں جس میں کے پی بھی ریپرزینٹ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ فورم موجود ہیں، ان فورمز کے اوپر جو ہے نا جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی باہمی رنجشیں ہیں ان کو دور کر لیا جائے۔ ذاتی رنجش تو کوئی نہیں ہے، کوئی صوبے کے معاملات ہوں، کوئی وفاق کے معاملات ہوں تو بیٹھ کے سیٹل کیے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، چاہے وہ لیٹ ہی ہوا ہے کام لیکن اچھا ہے، جس وقت شروعات ہو جائے ایک اچھے کام کی وہی بہتر ہوتا ہے۔ اور بلوچستان کے حوالے سے بھی میں اس کے اوپر بھی سیاست کے اوپر بھی بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن بلوچستان کی صورتحال تو خیر صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ نازک ہے۔ آج آپ نے تقریر بھی کی اور جواب بھی دیا محمود خان اچکزئی صاحب کو، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ مخصوص علاقوں کی فوج ہے وہاں پہ، تو کیا سمجھتے ہیں آپ وہاں پہ بھی ایک پیج کریٹ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا؟ ادھر یہ صورتحال ہے کہ اختر مینگل صاحب کا آج استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا بجائے اس کے کہ ان کو قومی سیاست کے اندر واپس لایا جاتا۔ یہ اوور آل فوج کا جو کمپلیکشن ہے اس کے متعلق بات کی گئی تھی کہ یہ فوج جو ہے 4 اضلاع کی فوج ہے، پنجاب کے 4 اضلاع کی فوج ہے۔ تو میں نے اس کو ریبٹ کیا ہے کہ یہ جو فوج کا جو کمپلیکشن ہے تو اس میں تمام صوبے ایک باقاعدہ ایک ریشو کے مطابق جس ریشو کا منبع جو ہے یا بنیاد جو ہے وہ پاپولیشن ہے، اور پاپولیشن جو لاسٹ سینسز ہے اس میں جو پاپولیشن ڈکلیئر ہوئی ہے اس کے اوپر تمام صوبوں کو اس تناسب سے ریپرزینٹیشن ملی ہوئی ہے فوج کے اندر جو ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور ساتھ ایڈ کیا کہ شہادتیں پچھلے 5 سال میں جو 2021 سے لے کے اب 2026 تک جو ہوئی ہیں شہادتیں جو ہیں، میں نے 5 سال کا ڈیٹا بھی دیا ہے کہ کس صوبے کی کتنے شہداء ہیں، کتنے بچوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں ملکی حفاظت کے لیے، ملکی سالمیت کے لیے۔ اس نے میں سمجھتا ہوں کہ 4 صوبے اور گلگت بلتستان اور جموں کشمیر سب نے بھرپور حصہ ڈالا ہے، اپنا خون کا حصہ ڈالا ہے، قربانیوں کا حصہ ڈالا ہے اور بہادری کا حصہ ڈالا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی جو بڑی ڈسٹرب کر رہی تھی کہ محمود خان صاحب ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کے بندہ ان کے خیالات سے یا ان کے عقائد سے ضرور اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اس قسم کی بات جو ہے انہوں نے اپنی تقریر میں اس کو ریفر نہیں کیا کہ میں نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے میری ریبٹل کے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی اس کی توجیہ نہیں پیش کی، لیکن بہرحال انہوں نے تقریر کی ہے بالکل سارانتوں پہ۔ لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ خود جو قبول نہیں کیا، اس کے پیچھے بھی ایک there is a method in this madness کہ کیوں انہوں نے ایک عہدہ جو ہے محمود خان کو دیا ہے، جس کے ماضی میں اس کے متعلق جو ہے جو خیالات ہیں عمران خان کے سب کے سامنے ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب نے رول پلے کیا ہے؟ کیونکہ 8 فروری کی جو سٹرائک تھی اس کو بھی بہت آپ نے دیکھا کہ ڈاؤن پلے کیا گیا اس کو، اس طرح سے پی ٹی آئی وہاں اس ایکسٹریم پہ نہیں گئی جس ایکسٹریم پہ جاتی تھی۔ اس میں بھی کیا ان کا کوئی رول ہے؟ اور اب گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے جو بات چیت ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کے لیے کچھ رستے کھلے ہیں، کیا اس میں بھی ان کا کوئی کردار نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے علم نہیں ہے، مجھے قطعی طور پہ علم نہیں ہے کہ ان کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کو کنونس کر رہے ہوں، اور پی ٹی آئی کو بھی ایک فگ لیف جو ہے وہ ملا ہے کہ وہ کل جو ہے انکار کی بھی جو آپشن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا، وہ فلاں پارٹی کا آدمی تھا اور فلاں پارٹی کا آدمی تھا۔ یعنی یہ آپ کو دونوں لگتا ہے آپشنیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے پاس جو ہے، تو ذرا تھوڑی سی سمجھ کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو سر مذاکرات کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دروازہ کھل سکتا ہے؟ اسی لیے انہوں نے یہ آپشن رکھی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے پیچھے ہٹنا پڑے تو ہٹا جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی رضامند ہوگی کہ مذاکرات کرے؟ میٹنگ تو ہے اس ہفتے میں شاید وزیر اعظم کے ساتھ یا اگلے ہفتے میں اچکزئی صاحب کی۔ ہاں، مجھے بھی ذاتی طور پہ تو مجھے میڈیا سے پتہ لگا، مجھے موقع نہیں ملا پوچھنے کا وزیر اعظم کے دفتر سے کہ ان کی میٹنگ کوئی اسکیڈول ہے یا نہیں ہے۔
میں پوچھ لوں گا، موقع نہیں ملا مجھے، لیکن اگر ہوتی ہے لیڈر آف اپوزیشن کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات جو ہے تو خوش آئند ہے، بالکل خوش آئند۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے کل اعلان کیا کہ اب اسلام آباد کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ چڑھائی نہیں کرتی اور عمران خان صاحب نے اس کے آرڈرز دے رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے ہٹی ہے، اور اگر ہٹی ہے تو کچھ سی بی ایمز پی ٹی آئی نے بھی لیے جو سوشل میڈیا پہ بھی پریشر اب کم نظر آتا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ حکومت بھی ایک قدم پیچھے ہٹی ہے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سی بی ایمز دونوں طرف سے لیے جا رہے ہیں؟ لینے چاہیے، اچھی سیاست جو ہے، ایک ہیلدی سیاست کے لیے یہ باتیں اچھا شگون ہے۔ سوشل میڈیا میں نہیں اتفاق کروں گا، ابھی بھی جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ زہر اگل رہے ہیں، چاہے وہ کینیڈا بیٹھے ہوں یا یو کے بیٹھے ہوں یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیٹھے ہوں، وہ ابھی بھی اسی طرح زہر اگل رہے ہیں۔ ان میں کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیونڈ دا ریچ آف لا ہیں، تو اس لیے ہم جو مرضی کہیں۔ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہم قانون کی ذات میں آ سکتے ہیں، تو وہ ذرا محتاط ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میں ان کی سنسیرٹی کے اوپر یا یہ کوئی مخلصانہ تبدیلی ہے، اس کے متعلق میں ذرا آگے جڑا ہے میں کوئی سوچ بیان وغیرہ نہیں دے سکا۔ اچھا، تو آپ کو لگتا کیا ہے کہ ہوگا کیا؟ اب کوئی مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے وہ آپشنس وغیرہ اپنی ٹرائی کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پانی جو ہے وہ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ کتنا گرم ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، کوسا ہے، وہ چیک کر رہے ہیں۔ کوئی پکچر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بن کے سامنے آئی ہے ابھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اس جو ایک متشدد سوچ سے اس سے وہ باہر نکل رہے ہیں، ٹیمپرری باہر نکل رہے ہیں۔ یہ اسٹریٹجی ہے، اس کے مطابق یہ کر رہے ہیں یا اس میں خلوص ہے، میں اس پہ کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں فی اور الحال۔ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو مزاحمتی سیاست ہے اس کو بھی نقصان ہوا ہے، وہ پہلے جیسی صورتحال نہیں رہی، وہ جو اسٹریٹ پاور ہے، تو حکومت اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے اس سچویشن کا، اگر وہ ان کی اسٹریٹ آپ پاور صحیح کہہ رہی ہیں، حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک جو سفر ہے ترقی کا، خوشحالی کا، امن کا، اور خصوصاً سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہماری اس وقت جو حالت جنگ میں ہم افغانستان کے ساتھ جو ہے اس میں ایک اتحاد کا جو میسج آئے گا، وہ اس کے لیے جو ہے بالکل پاکستانی جو سیاست ہے اس میں کوئی رکھنا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کم از کم ایک منیمم ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ کرے ہو جائے، میں کوئی کنکلوسیو اس کے اوپر سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا۔